بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بڑی خبر آنی تھی سپریم کورٹ سے، لیکن وہاں سے تو نہیں آئی۔ بڑی خبر آ گئی ہے ISPR سے، اور خبر اچھی نہیں ہے۔ کس کے لیے اچھی نہیں ہے، کیوں اچھی نہیں ہے، اس پر تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ بڑی خبر کے انتظار میں سپریم کورٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میرا مطلب ہے جج صاحب کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں تھی 2 دن پہلے جب وہ عدالت میں نہیں آئے، پھر کل آئے، آج بھی آئے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو خاموش ہیں، بینچز خاموش ہو گئے ہیں، حکومت کو جو تھریٹ تھی وہ بھی خاموش ہو گئی ہے۔ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو طبیعت کی بات ہو رہی تھی، پھر اور خبریں آ رہی ہیں جو لوگ مطلب وہ افواہیں ہیں یا کس حد تک حقیقت ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جو خبر آ رہی ہے کہ 3 آڈیو کیسٹس یا 3 آڈیو لیکس موجود ہیں جو ریکارڈنگ سنوائی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور انہیں بتایا گیا کہ سر یہ دیکھ لیں یہ کیا چیزیں ہیں، اور مبینہ طور پہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں 3 میں سے ایک ہے چیف جسٹس صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور ایک ہے شاید عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایک اور اسی طرح سے آڈیو۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یا تو ان کی کوئی کلیریفیکیشن آ جائے گی، کوئی بتا دے گا کہ یہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو موڈ چینج ہوا ہے، جو ماحول تبدیل ہو گیا ہے، اس نے افواہوں کو تقویت دے رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں اب بیماری ہے، وہ لوگوں کی وزٹس تھی، وہ خفیہ میٹنگز ہیں، وہ کوئی آڈیوز ہیں، کیا ہے کچھ نہیں پتا ابھی تک، ایک کنفیوژن ہے۔ لیکن بہرحال اسی کنفیوژن میں جب وہاں سے کوئی بڑی خبر کا امکان تھا اور لوگ خیال کر رہے تھے حکومت الٹ جائے گی، حکومت کو اعتماد کا ووٹ تو لے لیا تھا شہباز شریف صاحب نے، نااہلی ہو جائے گی، وہ ادھر سے بھی آ رہے تھے بیانات کہ جناب آپ نااہل کر دیں، ہم اور لوگوں کو بنا دیں گے، جتنی دفعہ مرضی نااہل کر دیں، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو ISPR کا ایک بیان آ گیا ہے۔ بظاہر وہ ایک بڑا ہومیوپیتھک سا، سادہ سا، سمپل سا، روایتی سا بیان ہے، لیکن وہ اس کے بڑا معنی خیز بیان ہے، اس کے بہت سے بڑی ڈیپ اس کی میننگز ہیں۔ اور وہ بیان یہ آیا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب نے عید کی چھٹیوں میں، باجوہ صاحب نے تو 2 سال 3 سال پہلے یہ بات کی تھی، 2019 کی بات ہوگی، حامد میر صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کر انکشاف کیا کہ 25 صحافیوں کو بلا کر جب بات کر رہے تھے آرمی چیف، تو نسیم زہرا صاحبہ بھی وہاں موجود تھی، حامد میر صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹینک نہیں چلتے، ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور وہ بھارت سے تجارت کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے یا اس کا راہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے، اور بالا حکومت سے بالا انہوں نے مودی کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی تھی، اور انہوں نے پاکستان وزٹ کرنا تھا اپریل 2020 میں، اور یہ سارے ارینجمنٹس کر رہے تھے۔ پھر اختلافات ہو گئے عمران خان کے باجوہ صاحب کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں چلی، لیکن اس میں سب سے اہم یہ چیز یہ تھا ان کا یہ کہنا کہ کیا پاکستان واقعی بھارت سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ایک خوفناک بیان تھا۔ اچھا، اس کی ایسی ہی کچھ بات اس سے پہلے ایاز صادق صاحب اسمبلی کے فلور پر کر چکے، جب انہوں نے بات کی تھی کہ ٹانگیں کانپنے والی بات کی، بعد میں وہ کیریکٹرز کو انہوں نے مکس کر دیا کہ نہیں میں نے تو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کی تھی، اور اس طرح سے باتیں جو چلی، لیکن یہ باتیں موجود تھیں۔ اچھا، اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 سال پرانی بات، پھر باجوہ صاحب کے کو گئے ہوئے بھی 5 ماہ ہونے کے بعد، یہ اچانک حامد میر کو اور نسیم زہرا کو کیوں یاد آیا کہ یہ بات کرنی ہے۔ اچھا، اس کی انڈورسمنٹ عمران ریاض خان نے بھی کی، انہوں نے کہا ہاں اس طرح کی بات ہوئی تھی، وہ بھی ایسی میٹنگز میں موجود رہے تھے، تو یہ سلسلہ چلا، لیکن ISPR کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ پھر 3 دن پہلے جب پریس کانفرنس ہوئی، اس میں پرٹیکولرلی یہ سوال پوچھا گیا، لیکن DG ISPR نے اس کو اسکپ کر دیا، ایک روایتی سا بیان دے کر اس پر کوئی کمنٹس نہیں کیے۔ اب ان کا بیان یہ آیا ہے کہ باجوہ صاحب کا جو بیان تھا، سابق آرمی چیف کا بیان، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ بڑا ہی روایتی سا بیان ہے، جس نے بھی اپنے کسی بیان کی تردید کرنی ہو یا اس سے بچنا ہو، اس کے لیے ایک بیان دے دیا جاتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی روایتی تیاریاں، وہ جو آپریشنل تیاریاں بھرپور ہے، مکمل ہیں۔ اچھا، اس بات کی تائید اس حوالے سے ہوتی ہے کہ فیبرری 2019 میں جب وہ ابھینندن والا واقعہ ہوا، انہوں نے پہلے بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی، پہلے ہمارے جہاز ان کے علاقے میں گئے، وہی حدود کی خلاف ورزی، اور وہ پھر فالو کیا انہوں نے، یا ہم وہیں پر تھے تو وہ انہوں نے فالو کیا، پاکستان کی حدود میں آئے اور انڈیا کا MiG-21 گرایا اور ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ ایک بڑی نیوز تھی، بڑی جو ہے نا اچیومنٹ تھی
آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہم نے ان کا جہاز اپنے علاقے میں گرا کر ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا. اچھا اس سے اگلی سٹوری ایک تاریخ ہے سب کے سامنے ہے کہ وہ چند دنوں میں اس کو واپس کر دیا گیا. مودی نے اس کا ایڈوانٹیج لیا, پہلے خلاف ورزی کرنے کا فضائی حدود کا, اس کے بعد اس کو انہوں نے اٹیک ڈکلیئر کیا, وہ جو لوڈ گرانے والا معاملہ جو تھا. پھر جب ان کا ابھینندن پکڑا گیا تو اس کو واپس لینے کو بھی انہوں نے اپنی فتح ڈکلیئر کیا. اچھا یہ سب چیزیں فیبرری سے پھر انہوں نے اگست 2019 میں بھارت میں نے جو ہے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت, سیپریٹ حیثیت جو ہے ختم کر کے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا. سپٹمبر میں اسی سال عمران خان صاحب یو این میں گئے اور انہوں نے تقریر کر کے انہوں نے کہا جی میں نے تو پتہ نہیں ورلڈ کپ جیت لیا یا کیا کر لیا. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں, لیکن باجوہ صاحب کے اس بیان پہ مکمل خاموشی رہی. اب یہ کہنا کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے, باجوہ صاحب کو کلین چٹ دینے والی بات ہے کہ مطلب باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا. اچھا یہی بات نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ 2019 میں 20 میں کہیں حبیب اکرم صاحب نے ایک انٹرویو کیا بریگیڈیئر حامد صاحب کا, اور ان سے جب یہ ڈسکشن کی اور بھارت سے مقابلہ یا کسی وار کی کنڈیشن کی صورت پہ بات کی تو انہوں نے کہا ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. اچھا اس طرح کی باتیں سابق فوجی کرتے رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں صرف اس بات کو دبا دیا جاتا ہے, یا تو اس فوجی آفیسر سے پوچھا جائے, اب بھی بجائے اس کے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی, یہ بات کہہ کر کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے, ان کو ایک کلین چٹ دی جا رہی ہے. اچھا ہمارے یہاں سابق فوجی سربراہان کو یا سابق سینئر موسٹ جو فوجی ہوتے ہیں ان کو ویسی کلین چٹ ہوتی ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جنرل اسد دورانی نے بھارتی را کے چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھی, اور بجائے اسد دورانی سے پوچھنے کے, ان سے باز پرس کرنے کے اور ان پر پابندی لگانے کے, ہم نے اس کتاب پر پاکستان میں پابندی لگا دی. اچھا یہ بڑا کمال ہے. مشرف صاحب کے خلاف ٹریزن کا کیس بنا, لیکن انہیں کوئی پکڑ کر اندر نہیں بھیج سکا. وہ فخر سے بتاتے تھے کہ راحل شریف نے میری مدد کی اور انہوں نے باہر نکال دیا, اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا. اچھا شکریہ راحل شریف صاحب کے خلاف جس طرح کی باتیں ہیں, اور ظہیر الاسلام صاحب کی تو ٹیپ پکڑی گئی, نواز شریف صاحب نے سنائی, دونوں کو سنائی کہ وہ دھرنے کرانے میں ملوث تھے, ایک منتخب حکومت کی چھٹی کرانے کی کوشش میں, حکومت کو فارغ کرنے کے, حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں وہ ملوث تھے. کوئی کارروائی نہیں ہوئی, نہ آج بھی اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا پرویز کیانی صاحب کے جزیروں کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. شجاع پاشا صاحب نے وہ جو کمالات کیے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے, ان کے خلاف کیس بنا دیا, سارا کچھ کیا, کوئی ایشو نہیں ہے. فیض صاحب کی تو ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا کہ ان کا فیض کہاں کہاں بٹ رہا تھا, اور کون اس فیض سے مستفید ہو رہے تھے, اور کس کس کے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہوئیں. کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. باجوہ صاحب کے خلاف عمران خان شور مچاتے ہیں کہ وہ غدار ہیں. میں غدار کی بات نہیں کہتا, ہو سکتا ہے وہ غدار نہ ہو, میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن جو الزامات ہیں, جتنی چیزیں کھل کر سامنے آ گیا, اور جتنے انہوں نے اعترافی بیانات ہیں ان کے جو انٹرویوز ہیں, میتلا صاحب کے ساتھ ہے, جاوید چودھری صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے, یہ ساری چیزیں جو موجود ہے ریکارڈ پر ہیں, ان کی بنیاد پر ایک بڑی ایف آئی آر ان کے خلاف کرتی ہے, بڑی ساری. لیکن یہاں کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بزنس مین کمیونٹی جا کر ملتی ہے آرمی چیف سے, انہیں پرپوزلز دیتی ہیں, وہ ان پرپوزلز پہ اپلائی کرانے کے لیے زمین ایکوائر کر لیتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. حکومت کہاں ہے؟ حکومت کیوں نہیں بیچ میں آتی؟ مطلب جب فوج نے اے پولیٹیکل ہو کر, اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہہ کر, اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو حکومت وہ سٹیئرنگ کیوں نہیں سنبھالتی آگے آ کر؟ وہ اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں چیزیں لیتی؟ اب بھی 1 سال حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں, اور 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں باجوہ صاحب کو گئے ہوئے, رخصتی ہو چکی ہے ان کی. کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ لوگ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اس حکومت یا اس سے پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت کے خلاف کچھ کیا ہے, کوئی کارروائیوں میں وہ انوالو رہے ہیں جو ان کی جورسڈکشن سے باہر تھے, جو ان کے آئینی اور قانونی فریم ورک سے باہر تھی, تو حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور پارلیمنٹ وہ فورم ہے, عدالتیں موجود ہیں, حکومت کے پاس بے شمار ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, بے شمار ایسے ادارے نا, ان میں کارروائی کریں. اتنے ڈھیر سارے ثبوت آنے کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, تو فوج نے تو اپنے سابق سربراہان کو یا سابق سینئر آفیسرز کو بچانا ہی ہے,
انہوں نے تو اپنے ادارے کی بدنامی نہیں کرانی. ہاں اگر حکومت سمجھتی ہے, اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ کہیں کوئی خرابی ہوئی ہے تو انہیں آنا پڑے گا. اور آئی ایس پی آر کی خاموشی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. آئی ایس پی آر نے ایک لمبا عرصہ خاموشی رہی. حامد میر صاحب کا انٹرویو آیا عید کے دنوں میں, پھر کانفرنس ہوئی, اس میں جواب نہیں دیا, پریس کانفرنس شاید اس وجہ سے نہ دیا ہو کہ وہاں پہ پھر مزید سوالات اٹھ جانے تھے. اب جو بیان دیا جا رہا ہے, ان کی خاموشی لوگوں میں پھر وہ افواہیں جنم لیتی ہیں. پھر میجر عادل راجہ جیسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی سٹوریز شامل کر دیتے ہیں لوگوں کے, وہ کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں, ان کی سٹوریز چل پڑتی ہیں, کیونکہ آفیشیل جواب نہیں آتا. آفیشیل جواب میں مجھے تو امید تھی کہ کہا جائے گا کہ اس پر تحقیقات ہوں گی, ان 25 صحافیوں سے پوچھا جائے گا, کیونکہ 2 صحافیوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات کر دی, عمران ریاض نے الگ سے اس میں اس کی انڈورسمنٹ کی ہے, تو 25 موجود ہیں نا, ریکارڈ پر موجود ہوں گے, ان کو بلائیں, ان کا ایک سوال جواب کا سیشن کر لیں, ان سے پوچھیں, اور پھر باجوہ صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی تھی, اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر معاملات آگے نہیں چلیں گے. آج آئی ایس پی آر کی طرف سے باجوہ صاحب کو کلین چٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو شور ہو جانا چاہیے کہ نہ صرف باجوہ صاحب بلکہ فیض صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لے دے کے اگر حکومت میں ہمت ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کر کے دیکھ لیں, سال بھر سے لگے ہوئے ہیں نا, تو کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر سویلین سپرمیسی کی بات کرنی ہے تو پھر سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا. اس کٹہرے میں کھڑا کریں, اور آئین اور قانون, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, کوئی غلط کیس نہیں بننا چاہیے, کسی کو غیر ضروری گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں, اور جو جس کی سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. شکریہ.